بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل کے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے، تمام احباب جو کہ حروف صامت کے بارے میں بہت اچھی طرح واقف ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ حروف صامت کے عامل نہیں ہوتے، مگر وہ آگے اس نقشوں کو، اس چیز کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر جب چلا رہے ہوتے ہیں ان کو فیض آگے آنے والے سائلی سوال والے کو بھی نہیں ہوتا ہے، اور بذات خود ان کو بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے یوٹیوب سے یا کسی سے دیکھ کر سنی سنائی باتوں پہ عمل کر کے آپ نے حروف صامت کا عمل کیا ہوتا ہے۔ نہ آپ کے بیک سائڈ پہ کوئی استاد ہے، نہ پیر و مرشد ہیں، نہ کسی نے آپ کو اجازت دی ہے، نہ آپ نے کسی سے اجازت طلب کی ہے۔ بس یوٹیوب پہ دیکھا جی یہ حروف صامت ہے، تو اس کو جب چاند گرہن لگتا ہے تو ہم نے یہ سورج گرہن لگتا ہے تو ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ کچھ عمل چاند گرہن میں کیے جاتے ہیں حروف صامت میں، کچھ سورج گرہن میں کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر جو عملیات ہیں وہ سورج گرہن میں کیے جاتے ہیں، اور جو اس کا چلہ کشی ہے وہ بھی سورج گرہن میں کیا جاتا ہے۔ 13 سورج گرہن میں جو یہ عمل کر لیتا ہے حروف صامت کا، وہ انتہائی حروف صامت کا عامل کامل بن جاتا ہے۔ تو ایسی دنیا میں بہت سارے کم شخص ہیں جو اس کے حروف صامت کے عامل کامل ہوں، کیونکہ حروف صامت کی عبارت کو سمجھنا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی تالاب میں کوئی سوئی وغیرہ پھینک کر اسے دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ حروف صامت عملیات میں وہ راز ہے جو کم احباب جانتے ہیں۔ جو جانتے ہیں یہ اتنا پاورفل عملیات ہیں کہ آپ کی سوچ وہاں پہ کام کرنا ختم کر دیتی ہے جہاں سے یہ عملیات یہ شروع ہوتے ہیں حروف صامت کے۔ ویڈیو لمبا کرنا مقصود نہیں ہے، مگر سمجھانا بھی آپ کو مقصود ہے کہ کہ آپ حروف صامت کے جو 13 حروف ہیں ان کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کو ذہن نشین کر لیں۔ ہند کو عامل پلیٹ فارم جب بھی کبھی کوئی ویڈیو کوئی چیز شائع کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ احباب کو اجازت دی جاتی ہے اس نقش کی، اس چیز کی، تاکہ آپ احباب کو 100% فائدہ ہو۔ جب یہاں پہ اگر ہمارے ساتھ جتنے ریلیٹڈ بندے ہیں وہ کہتے ہیں 100 کا مثال دیتے ہیں، 100 کی مثال میں سے اگر 10 بندوں کا کام ہو رہا ہے اور 90 کا نہیں ہو رہا، یا 90 بندے کا کام ہو رہا ہے اور 10 کا نہیں ہو رہا، اب جتنے بھی ہیں احباب ان کو ذرا یہ سوچنا چاہیے ہمارے کام کیوں نہیں ہو رہے۔ کہ حروف صامت کے حروفوں میں کچھ گڑبڑ ہے؟ نہیں، ان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حروف صامت کے حروف الف ہیں، ہا ہے، دال ہے، ری ہے، سین ہے، صاد ہے، تو ہے، عین ہے، کاف ہے، لام ہے، میم ہے، واو ہے، یہ حروف صامت ہیں۔ مگر آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ سب سے پہلے آپ حروف صامت کے بغیر اجازت لیے اسے لکھ رہے ہیں۔ پھر حروف صامت کے جو حروف طلسماتی حروف بنتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے ہم نے لکھنے ہیں۔ ہند کو عامل پلیٹ فارم پہ آپ نیچے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی کہ حروف صامت کی اور ساتھ جو آپ کا مقصد ہے اس کو کیسے طلسماتی حروف میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ مکمل ویڈیو لگی ہوئی، مگر یہاں پہ آج ہم 2 طریقے آپ کو بتائیں گے کہ حروف صامت سے پاورفل بندش کیسے لگائی جاتی ہے اور حروف صامت سے پاورفل بندش کھولی کیسے جاتی ہے۔ یہاں پہ کوئی احباب یہ نہیں کہے گا میسیجز کر کے واٹس ایپ پہ یا کسی طرح بھی کہ کہ ہم اس طرح نہیں اس طرح کر لیں۔ نہیں، آپ احباب میں سب سے بڑی جو بدخوبی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی مرضی نہیں کریں گے کہ استاد کی مرضی پہ چلیں گے، جو عامل کامل ہو حروف صامت کا اس کی مرضی پہ اوپر چلیں گے، اس کے طریقہ کار پہ عمل کریں گے، تو پھر آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں آپ تمام احباب سے کہ کہ حروف صامت کتنے حروف ہیں؟ 13۔ آپ نے 13 بار ان کو لائن بائی لائن لکھ لینا ہے حروف صامت کو۔ پہلا کام آپ نے کر لینا ہے۔ اب حروف صامت کے جو نقش ہے لکھنا کس وقت ہے؟ لازم نہیں ہے کہ آپ کسی دن لکھیں، اگر آپ کے لیے بیسٹ ہے تو وہ منگل دن ہے اور ہفتے والے دن ہے۔ منگل دن مریخ کے ساتھ میں، ہفتے والے دن زہرہ کے ساتھ میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مریخ کے ساتھ دن میں کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، دن میں 2 بار آتی ہے مریخ کے ساتھ، تو کسی وقت بھی لکھ لیں، یہ بھی آپ کو اجازت ہے۔ منگل اور ہفتے والے دن جب لکھیں گے 2 ساتھوں میں تو اس کی جو کلیہ فارمولے ہیں وہ 100% کام کریں گے۔ کلیہ فارمولے سے مراد یہ ہے یہاں پہ 13 موکل، 13 جنات، 13 وان آپ کے ارد گرد شروع ہو جائیں گے کہ اس بندے نے ہمیں کیا کام لگایا ہمارے ذمہ۔ جو عامل کامل ہوتا ہے حروف صامت کا، جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے اس استاد کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے جب آپ کو اجازت دے رہا ہوتا ہے۔ اجازت دینا سب سے بڑی بہادری یہ ہے جو عملیات کی فیلڈ میں کوئی شخص نہیں دیتا۔ کیوں؟ اجازت دینا اس طرح ہے کہ بس آپ اس کے بغیر کچھ کیے عامل ہو گئے،
واحد ہند کو عامل پلیٹ فارم ایسا ہے جو کہ تمام اجازتیں آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ جو بھی کام کریں آپ کو اجازت ہے. ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے آپ اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو یہاں کہا جائے کہ حروف صامت کے ساتھ آپ نے بندش ختم کرنی ہے. آیا کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، آیا کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں اور دین اسلام کے رکن پورے کر لیں. کوئی ایسا تو کام تو نہیں کر رہے جس وجہ سے آپ کا یہ جو بندش آپ جس کے اوپر سے اتار رہے ہیں اس کے اوپر سے ختم ہو کے آپ کے اوپر آ جائے. کیا آپ کو حروف صامت کی اجازت ہے؟ یہ تمام چیزیں مد نظر رکھنے کے بعد آپ کو پھر یہ کام کرنا چاہیے. تو الحمدللہ آپ اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں اور ہماری طرف سے گورنمنٹ پلیٹ فارم کی طرف سے حروف صامت کی تمام احباب کو اس ترتیب کی اجازت ہے. باقی ترتیبیں جب آئیں گی تو ان کی اجازت اس ویڈیو میں دے دیں گے، اور اس ترتیب کی اجازت ہے کہ آپ کسی کو حروف صامت اگر بندش لگی ہوئی ہے ختم کیسے کریں گے، یا بندش لگانی کیسے یا ختم کیسے کرنی ہے. کیونکہ حروف صامت وہ حروف ہیں جن کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیے آپ نے 13 بار لکھ لیے حروف صامت، 13 حروف ہیں اور 13 لائنوں میں لکھنے ہیں. اب 14ویں لائن ہوگی اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے، کسی کے اوپر اگر آپ نے بندش لگانی ہے مریخ کے ساتھ میں اور زورہ کے ساتھ میں. اب یہاں پہ چلتی ہیں، پہلے بندش لگا لیتے ہیں حروف صامت کسی شخص کے اوپر. اس شخص کے اوپر جس پہ بندش لگانا اچھی بات ہے، جائز ہے، ناجائز طریقوں سے نہیں. ایک شخص آپ کو تنگ کر رہا ہے کسی حوالے سے بھی، اس کے اوپر کیسے بندش لگتی ہے. 13 بار حروف صامت کو آپ نے 13 لائنوں میں لکھ لیا. اب آپ نے کیا لکھنا ہے، اس شخص کا نام آپ کو آنا چاہیے. بستم فلاں بن فلاں، فلاں بنت فلاں، ٹھیک ہے، پر کوئی بندش اثر نہ کرے، بندش نہ لگا سکے. اب یہاں پہ نہ لگا سکے، یہاں پہ کیا مراد ہے، نہ لگا سکے. لفظوں پہ غور کرنے ہیں، یہاں پہ نچوڑ نکل رہے ہیں حروف صامت. ویسے تو ہم لکھیں نا کسی کے اوپر بندش ہم نے لگانی ہے یا اسے ختم کرنی ہے بندش، ہم سمبل لکھتے ہیں، فلاں بن فلاں سے بندش ختم ہو جائے، فلاں بن فلاں سے بندش لگ جائے. جی یہاں پہ یہ بڑا راز ہے. یہاں پہ ہم نے بندش لگانی ہے تو ہم کیا لکھیں گے، بستم فلاں پر کوئی بندش نہ لگا سکے، کوئی بندش نہ لگا سکے. ٹھیک ہے، یہاں پہ نہ کا لفظ آئے گا جس میں تمام مجموعہ نچوڑ نکل جائے گا کہ فلاں شخص کے اوپر کوئی بندش نہیں کر سکتے، فلاں شخص کے اوپر کوئی بندش نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا، بندش کا توڑ بتا دیا، یہ آپ نے الفاظ نیچے لکھ لیے. اب یہ پہلا آپ نے فارمولہ جو سیکھا یہ بندش ختم کرنے کا. دوسری فارمولہ دیکھیں، بس فلاں بن فلاں سے کوئی بھی بندش ختم نہ کر سکے. یہاں پہ کیا آ رہا ہے، بندش ختم نہ کر سکے. لفظوں پہ بہت نچوڑ نکالنا ہے آپ نے، کیونکہ اوپر ڈالو لفظ تو خدا، نیچے ڈالو نقطہ تو جدا بن جاتا ہے. اس نقطے کی جو ہے نا یہی مثال یہاں پہ ہے کہ اوپر ڈالنے سے خدا بنتا ہے، نیچے ڈالنے سے جدا بنتا ہے. یہ آپ کو مثال اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ حروف صامت کا جو نہ آتا ہے نا لفظ، بستم نہ والا لفظ، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں بہت راز ہے. نیچے دیکھیں جب آپ اوپر کسی پہ بندش ختم کر رہے ہیں، اوپری آپ نے سطر جو ہے وہ استعمال کی. آپ چاہتے ہیں جیسے بندش لگا دی ہے، ٹھیک ہے، بندش لگ جائے اور اس کے اوپر کوئی بھی بندش ختم نہ کر سکے آپ. ٹھیک ہے جی، آپ یہاں بستم فلاں بن فلاں سے کوئی بھی بندش ختم نہ کر سکے. یہ وہ ہے کہ آپ نے اس نیچے والی سطر جو ہے نا یہ بندش لگانے والی ہے، اوپر ختم کرنے والی ہے اور نیچے لگانے والی ہے. یہاں پہ آپ نے اس شخص سے بندش لگائی، یہ لفظ لکھنے کے بعد فلاں بے فلاں کیا، ٹھیک ہے، اور نیچے اپنا مقصد آپ نے اسی کے اندر سارا مقصد لکھا ہوا ہے، بس فلاں بن فلاں سے کوئی بھی بندش ختم نہ کر سکے. یہاں پہ لفظ جو قابل غور ہے وہ کیا ہے، جس شخص پہ آپ بندش لگا رہی ہیں کوئی اور نہ، بستم فلاں بن فلاں سے کوئی بھی بندش ختم نہ کر سکے. یہ ہوگا بندش لگانے کا عمل. اب آپ دونوں آپ نے چیزیں سیکھ لی ہیں، اوپر والی بندش ختم کرنے والی ہے سطر، نیچے والی آ جائیں بندش لگانے والی سطر ہے. اب جب آپ نے 13 بار حروف صامت لکھ لیے، اس کے بعد یہ نیچے لکھنی ہے عبارت. لکھنے کے بعد اب آپ نے فلاں بے فلاں کے اندر اس کا نام، اس کی والدہ کا نام ایڈ ہو جائے گا. آپ اس کے بیک سائڈ پہ یا اس کے نیچے یہ اپنا مقصد بھی تحریر کر سکتے ہیں. اب یہ آپ نے ایک کام کر لیا. دوسرا کام یہ ہے، کالے دھاگے میں اس کو فولڈ کر کے کالا دھاگا لپیٹنا ہے، پہلی بات. دوسری بات، کالے دھاگے کے اوپر کالا شاپر لپیٹنا ہے. کالے شاپر کے بعد پھر کالا دھاگا لپیٹنا ہے. کالا دھاگا لپیٹنے کے بعد پھر کالا کپڑا لپیٹنا ہے اوپر، کالا کپڑا لپیٹنا ہے اوپر.
پھر آپ نے کالا دھاگا لپیٹنا ہے اوپر. ہو گیا؟ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی. اب یہ آپ نے ایک ہی بار یہ تحریر کرنا ہے، لگانی ہے یا ختم کرنی ہے. اب یہ نقش بن گیا، فولڈ ہو گیا تینوں چیزوں میں. دھاگا ہے پہلے، پھر اوپر شاپر ہے، پھر دھاگا ہے، پھر اوپر جو ہے نا کالا کپڑا ہے، پھر دھاگا ہے. اب اس کو آپ نے اٹھانا ہے، سیدھا آتی 2 پرانی قبروں کے درمیان میں جا کے دفن کر دینا ہے. اور ساتھ میں آپ نے 3 یا 6 انڈے ساتھ لے جانے، دائیں میں درختوں کے نیچے رکھ دینے. اب 2 قبروں کے درمیان میں دائیں سے بائیں کسی راستے اوپر پاؤں نہ آئی، دفن کر دیں. دفن کریں گے. اب بندش ختم کرنی ہے تو بھی وہ ختم ہو جائے گی اگلے 13 گھنٹوں کے اندر 13 منٹوں کے اندر بندش ختم ہو جائے گی. بندش لگانی 13 منٹ کے اندر یا 13 گھنٹوں کے اندر اس کے اوپر بندش ایسی لگے گی کہ جو بھی آپ نے نیچے مقصد لکھا ہوگا وہ پورا ہو جائے گا. یہ حروف صامت کے حوالے سے تھے 2 چیزیں، لگانی اور ختم کرنی. پھر بھی کسی احباب کو سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ہماری طرف سے تمام احباب کو اس طریقے سے جو طریقہ آج بتایا گیا ہے اس کی اجازت ہے. نیکسٹ آنے ویڈیو میں جب بھی حروف صامت کے بارے میں بات کی جائے گی تو اس کی اجازت اس ویڈیو میں دے دی جائے گی. یہاں پہ جو طریقہ بتایا گیا ہے تمام احباب کو اجازت ہے، اس کی اجازت ہے اور اجازت ہے. آپ بندش ختم کریں، بندش لگائیں. 100% یہ عمل نایاب اور مجرب اور کامیاب عمل ہے جو آپ کو بتا دیا گیا. ہندکو عامل پلیٹ فارم کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. آپ کا ساتھ ہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. خدا حافظ.